ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محرم الحرام آپ کو پتہ سٹارٹ ہو چکا ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سے جو ہے وہ واقعہ کربلا جو ہے وہ شیئر کیا جائے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ واقعہ کربلا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ نا واقعہ کربلا کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ جس کو سننے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی مظلوم ہے، اس کو مارا پیٹا جا رہا ہے اور وہ جو ہے وہ منتیں کر رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو۔ دیکھیں، اس انداز میں نا واقعہ کربلا کو پیش کرنا بہت ہی غیر مناسب ہے۔ اگر آپ واقعہ کربلا اٹھا کے دیکھیں نا تو واقعہ کربلا میں جو لوگ شہید ہوئے ان کے صبر کی اور ان کی بہادری، ان کی جرأت کی تو مثال ملتی نہیں۔ مجھے نا یہاں پہ ایک جملہ یاد آتا ہے، میں وہ بابا خادم حسین رضوی صاحب کا نا ایک بیان سن رہا تھا، اس میں آپ نے نا ایک جملہ استعمال کیا۔ آپ نے فرمایا قوت ہوندیاں زور نہیں لایا۔ قوت تھی آپ کے پاس، لیکن آپ نے اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا فیصلہ کیا۔ آپ ہاتھ اٹھاتے، ہاں دعا کرتے، کیا فرشتے نازل نہ ہوتے؟ فرات کے کنارے جب پانی بند کر دیا گیا تو فرات کی کیا جرت تھی کہ وہ نواسہ رسول کے جو بچے تھے وہ پیاسے رہتے اور وہ فرات جو ہے وہاں بہتا رہتا۔ آپ ایک حکم دیتے ہیں فرات کو، خود چل کے فرات آپ کے پاس آتا۔ لیکن میں نے وہی بات کی نا، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا۔ تو اس انداز میں جو ہے نا وہ واقعہ کربلا کو بیان کرنا بالکل مناسب نہیں ہوتا۔ اچھا، اب ہم اپنے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد نا مسلمانوں کے جو متفقہ طور پہ خلیفہ منتخب ہوئے نا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ حیات تھے۔ آپ کی رضامندی سے ہی جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ خلیفہ منتخب ہوئے تھے۔ اچھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے پہلے ہی جو تھے نا وہ شہید ہو گئے تھے۔ آپ کو جو ہے وہ زہر دے کے شہید کر دیا گیا تھا۔ اب جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ارد گرد جو لوگ تھے نا، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مشورہ دیا۔ یزید جو تھا وہ آپ کا نافرمان بیٹا تھا، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ جی یزید جو ہے نا یہ بڑا قابل بندہ ہے، بڑا بہادر ہے، دلیر بندہ ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ آپ نامزد کر دیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو بلایا اور اسے کہا کہ 3 لوگوں کے سامنے نا اپنی خلافت پیش کرنا، اگر وہ 3 ایگری کر جائیں نا تو پھر تم خلیفہ بن جانا۔ اب وہ 3 لوگ کون تھے؟ ایک حضرت امام حسن تو وفات پا چکے تھے، ایک تھے اس میں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے فرمایا ان تینوں کے سامنے اپنی خلافت پیش کرنا، اگر وہ ایگری کر جائیں تو تم خلیفہ بن جانا۔ اب جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا نا تو یزید جو ہے اس نے اقتدار سنبھال لیا۔ اچھا، اب دیکھیں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تو انتقال کر چکے تھے، اب جنگ تھی یزید اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان۔ اچھا، یہ جو جنگ تھی نا یہ کوئی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی ذاتی جنگ نہیں تھی، کوئی ذاتی مفادات کی جنگ نہیں تھی، یہ حق و باطل کے درمیان جنگ تھی، ٹھیک ہے نا۔ ایک طرف وہ یزید تھا جو شرابی تھا، جو زانی تھا، جو اللہ پاک کی شریعت کا مذاق اڑانے والا تھا، اور ایک طرف وہ امام حسین تھے جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، تو سجدے میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گئے نا تو سجدہ آپ نے لمبا کر دیا، سجدے کو طول دے دی۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ شاید جو ہے وہ وحی نازل ہو رہی ہے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جو ہے وہ پردہ فرما گئے ہیں، سجدہ کافی لمبا ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھی نا تو دیکھتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پشت پہ سوار ہے۔ اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا سجدہ ہی لمبا کر دیا۔ پھر آپ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پہ سوار ہیں، آپ کی زلفوں کو پکڑا ہوا ہے۔
آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا نا تو میں نے کہا کہ واہ واہ کیا سواری میسر آئی۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا نا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر سواری تو دیکھ رہے ہو، سوار بھی تو دیکھو۔ پھر آپ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرنے والا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، جو ان سے بغض رکھنے والا ہے وہ مجھ سے بغض رکھنے والا ہے۔ اچھا پھر دونوں طرف اب آپ کو جیسے میں نے بتایا، ایک طرف وہ یزید پلید تھا اور ایک طرف جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، یزید نے جو ہے وہ اقتدار سنبھالا، اب ظاہری بات ہے اسے پتا تھا خطرہ مجھے ادھر سے ہی ہے 3 بندوں سے، اسے پتا تھا کہ میں نے ادھر ایگری کروا لیا نا تو باقی لوگ مان ہی جائیں گے۔ اس وقت نا مدینہ کا جو گورنر تھا نا وہ تھا ولید بن عتبہ۔ اب یزید نے جو ہے نا وہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جو باقی ساتھی ہیں ان سے جو ہے نا وہ بیعت لو، انہیں کہو کہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کریں، اگر بیعت کرتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو زبردستی کرو۔ اب جب وہ ولید کو یہ پیغام ملا نا تو رات کا وقت تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نا عشاء کی نماز پڑھ کے فری ہوئے تو آپ کے دونوں ساتھی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے پاس تھے۔ اب جب وہ قاصد آیا پیغام لے کے، اس نے آ کے کہا کہ ولید جو ہے وہ آپ کو گورنر ہاؤس میں بلا رہا ہے، تو جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے نا انہیں جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آئی بات کہ یہ اتنی رات کو بلانے کا مقصد کیا ہے۔ تو جب انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مطلب اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کیوں اس وقت بلا رہا ہے وہ، تو آپ نے فرمایا کہ تم نہیں سمجھے لیکن میں سمجھ گیا ہوں۔ اس وقت بلانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر چکے ہیں اور یزید چاہتا ہے کہ میں اس کی بیعت کروں، اسی وجہ سے مجھے اس وقت بلا رہے ہیں وہ رات کے اس پہر۔ تو دونوں ساتھیوں نے جو ہے نا وہ آپ کو کہا کہ اس وقت آپ کا اکیلے جانا مناسب نہیں ہے کیونکہ اس وقت آپ کو خطرہ ہے۔ آپ نے فرمایا حسین کو کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ وہ ایگری نہ کیے، ساتھی تھے آپ سے محبت کرتے تھے۔ 14 بندے نا انہوں نے آپ کے ساتھ روانہ کیے تلواریں دے کے نیزے دے کے کہ یہ آپ کے ساتھ جائیں گے، یہ باہر کھڑے ہو جائیں گے، آپ اندر جائیے گا، اگر وہ آپ سے کوئی زور زبردستی کریں تو آپ نے صرف اونچی آواز میں کوئی بات کرنی ہے، یہ سمجھ جائیں گے اور یہ خود ہی اندر داخل ہو جائیں گے۔ 14 بندوں کے ساتھ آپ گئے، وہ باہر کھڑے ہو گئے، آپ اندر چلے گئے۔ جب آپ اندر گئے تو ولید بن عتبہ نے نا آپ کو یزید کا وہ خط دکھایا۔ جو ولید بن عتبہ تھا نا وہ ذرا نرم مزاج تھا، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا۔ اس نے خط دکھایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے ہیں اور یزید آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں اور آپ کے ساتھی بھی جو ہیں وہ اس کی بیعت کریں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم یزید کو جانتے نہیں؟ وہ شرابی، وہ زانی، مجھ جیسا جو شخص ہے نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ اس کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ اور وہ بھی اس طرح جو ہے وہ چھپکے سے ہیں، چھپ کے آدھی رات کو تم مجھے بلا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں بیعت کر لوں۔ آپ نے فرمایا اگر اس کو بیعت کا شوق ہے ہی ہے تو اناؤنس کرے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ ہے، لوگوں میں اناؤنس کیا جاتا ہے، جیسے جمعے کے دن سب کو بلایا جاتا ہے، جمعہ پڑھنے آتے ہیں لوگ اناؤنس ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ لوگ ایگری یا ڈس ایگری کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اناؤنس کرے، ٹھیک ہے اگر لوگ بیعت کرتے ہیں اس کی تو پھر میں بھی کر لوں گا، کیونکہ لوگ بھی اس کی بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، ظالم تھا وہ، شرابی تھا، سب کو پتا تھا۔ تو یہ کہہ کے جو ہے نا وہ آپ واپس جب ہوئے نا تو اس وقت ایک خبیث شخص جس کا نام ابن مرجانہ تھا، وہ بھی جو ہے نا وہ ولید کے پاس تھا۔ اس نے ولید کے کان میں کہا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا اس وقت جانے نہ دو، یہ بڑا اچھا موقع ہے، ان کو یہیں قتل کر دو، یا ان سے بیعت کرواؤ زبردستی، یا انہیں کہو کہ ورنہ پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے، یا ان کو یہاں پہ قتل کر دو۔ اب جب اس نے کان میں یہ بات کی نا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لیا۔ آپ واپس پلٹے، آپ نے اس خبیث کو کہا کہ تو کان میں کیا بات کرتا ہے، باہر آ کے میرے ساتھ مقابلہ کر۔ آپ نے فرمایا آ میرے مقابلے میں، تجھے پتہ چلے کہ حسین کے مقابلے میں آنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ لیکن اس کی جرت نہیں ہوئی، چپ کر گیا۔ تو ولید جو تھا اس نے کہا کہ حضور میں نے صرف آپ کو جو ہے نا وہ یزید کا پیغام دیا، باقی جیسے آپ کو مناسب لگے۔ میں نے بتایا وہ ادب کرنے والا تھا، نواسہ رسول کا ادب کرتا تھا۔ اس نے کہا جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے، میں کوئی زور زبردستی نہیں کرتا۔
تو یہ بات ہوئی تو آپ واپس آ گئے. واپس آ کے آپ نے جو ہے وہ اپنے جو دوست احباب تھے اپنے قریبی تھے سب کو بلایا, ان سے مشورہ کیا. ان شارٹ یہ کہ مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ آپ جو ہے نا وہ مدینہ کو چھوڑ کے مکے چلے جائیں گے. آپ جو ہے وہ رات کو اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے, انہیں جا کے کہا کہ ہم یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں, مکے جا رہے ہیں. تو بہن نے وجہ پوچھی تو آپ نے بتایا کہ یزید جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی بیعت کروں, اور وہ زور زبردستی پہ تلا ہوا ہے, اور میں اس کی بیعت جو ہے وہ کسی صورت نہیں کروں گا, اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے نانا جان کے شہر مدینہ میں جو ہے وہ خون ریزی ہو, اس لیے جو ہے وہ میں یہاں سے جو ہے وہ مکہ میں جو شفٹ ہوں گے ہم سب کے سب. تو آپ نے اپنے پورے خاندان کو لیا اور مدینہ سے جو ہے وہ مکہ میں جو ہے وہ چلے گئے. اب جیسے ہی آپ مکہ پہنچے نا تو وہاں سے آپ کو نا کوفیوں کے خطوط موصول ہونا شروع ہو گئے. کوفہ جو تھا نا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دارالخلافہ تھا, وہاں کے لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے تھے. اب وہاں سے کوفیوں کے خطوط بے شمار خطوط آئے, کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا توئے بھر گئے خطوط کے, اتنے خطوط آپ کو موصول ہوئے. انہوں نے کہا کہ یزید جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط ہو گیا ہے, کچھ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ ہمارے پاس آ جائیں. تو آپ نے جو ہے نا وہ مشاورت کی, لوگوں نے آپ کو منع کیا. لوگوں نے کہا یہ جو کوفی ہیں نا یہ قابل اعتبار لوگ نہیں ہیں, یہ آپ کو کہہ تو رہے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے, تھوڑی سی مشکل آئی تو یہ بھاگ دیں گے, یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, آپ نہ جائیں. لیکن آپ نے جو ہے وہ اپنے نانا جان کے دین کو بچانے کی خاطر جانے کا فیصلہ کیا. آپ سے فرمایا کچھ بھی ہے میں جاؤں گا. اب جو ہے لوگوں نے پھر اصرار کیا بہت زیادہ. جب لوگوں نے زیادہ اصرار کیا نا تو پھر آپ نے کہا چلیں ٹھیک ہے, اگر تم لوگ بہت زیادہ اصرار کرتے ہو تو میں ایسا کر لیتا ہوں کہ مسلم بن عقیل, یہ آپ کے چچا کے بیٹے تھے اور بڑے ذہین انسان تھے, معاملات کو سمجھتے تھے, ٹھیک ہے نا, سارا اندازہ لگا لیتے تھے اچھے طریقے سے. آپ نے فیصلہ کیا کہ مسلم بن عقیل کو جو ہے نا وہ ہم کوفہ بھیجتے ہیں, وہ جا کے وہاں کے حالات کا جائزہ لیں گے, پھر خط لکھیں گے, اگر حالات ٹھیک ہوئے تو پھر ہم چلے جائیں گے. اس طرح کر لیتے ہیں. لوگ ایگری کر گئے, ٹھیک ہے. مسلم بن عقیل کو جو ہے وہ روانہ کر دیا گیا. آپ جب کوفہ میں پہنچے نا تو میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ وہاں کے لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے تھے, تو جیسے ہی آپ وہاں پہنچے نا تو لوگ قطار در قطار آنا شروع ہو گئے اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع کر دی. یہاں تک کہ ایک دن میں 17,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی, 17,000 لوگوں نے. تو جو آپ کے ساتھ ساتھی تھے نا آپ کے, انہوں نے کہا یہ پہلا دن ہے, ابھی آگے آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو وہی ہوا, 3 سے 4 دن کے اندر 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. اس وقت جو کوفہ کا گورنر تھا نا وہ نعمان بن بشیر تھا, وہ بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا نرم مزاج شخص تھا. اچھا, اس نے تو مطلب کچھ نہ کہا. اب وہاں پہ جو اس علاقے میں یزید کے چیلے تھے نا انہیں بڑی تکلیف ہوئی. انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ جناب تم نے اتنا نرم مزاج یہاں پہ گورنر لگایا ہوا ہے, یہاں تو یہ حالات ہے, 3-4 دن میں 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے, اگر یہی حالات رہے نا تو کچھ دنوں میں جو ہے وہ نعمان کو گورنر ہاؤس سے نکال دیا جائے گا اور جو مسلم بن عقیل ہیں وہ قبضہ کر لیں گے, کچھ کرو. یزید تو پہلے ہی لالچی شخص تھا, وہ اپنی حکومت کیسے جانے دیتا. اب اس نے فٹافٹ جو ہے نا گھوڑا دوڑایا, اور اس وقت جو ہے نا ایک علاقے کا گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد, یہ بڑا ظالم شخص تھا. اس کے پاس پہلے ہی ایک صوبے کی گورنری تھی, لیکن اس نے اسے پھر بھی کہا کہ تم جو ہے نا کوفہ کی بھی گورنری میں تمہیں دیتا ہوں, کوفہ میں پہنچو, وہاں پہ جا کے جو ہے نا مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لو اور جو تمہارے راستے میں آئے اسے قتل کر دینا. اب وہ رات کے پہر جو ہے نا چپکے سے جو ہے کوفہ میں پہنچا, اس نے سب سے پہلے آ کے نعمان بن بشیر کو معطل کیا اور جو ہے وہ گورنر ہاؤس پہ قبضہ کر لیا. اور رات کو ہی اس نے جو چودھری تھے علاقوں کے, بڑے بڑے وڈیرے تھے اور جو کیا کہتے ہیں اس کو قبیلے کے سردار تھے, جو ان کو اکٹھا کیا گورنر ہاؤس میں اور سب کو دھمکایا. اس نے کہا مجھے صبح تک نا حالات نارمل چاہیے, کوئی بندہ بھی جو ہے نا وہ مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دے صبح تک. جس طرح بھی دھمکا سکتا تھا, کسی کو کچھ کہہ کے کسی کو کچھ کہہ کے, اس نے ایگری کر لیا. اب صبح یہ حالات ہوئے کہ جب مسلم بن عقیل نے ظہر کی نماز پڑھائی نا تو چند ہزار افراد آپ کے پیچھے تھے, پھر عصر پڑھائی, پھر افراد کم ہو گئے, یہاں تک کہ جب آپ نے رات کو نماز پڑھائی نا تو جب آپ نے سلام پھیرا تو پیچھے ایک شخص بھی موجود نہیں تھا. اندازہ لگائیں آپ, حق کا ساتھ دینا دیکھیں کتنا مشکل کام ہے. کوئی کوئی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے, جیسے ہی دھمکی لگائی اس نے سارے کے سارے جو ہے انہوں نے منہ پھیر لیا. ایک بندہ آپ کے پیچھے نہیں تھا. جب آپ نے سلام پھیرا آپ کو گرفتار کر لیا گیا. اور اس وقت جو ہے نا وہ عرب میں یہ رواج تھا کہ سزا ایسی دیتے تھے کہ تاکہ عبرت حاصل ہو. وہ آپ کو یہ سزا دی گئی کہ گورنر ہاؤس کا کوفہ کا جو سب سے اونچا مینار تھا نا وہاں سے آپ کو پھینک دیا گیا نیچے, آپ کو شہید کر دیا گیا.
اور یہاں پہ بھی نہیں بس ہوئی، انہوں نے آپ کی لاش کو چونک میں لٹکا دیا تاکہ لوگوں میں خوف پیدا ہو، لوگ دیکھیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہ دیں۔ اچھا شہادت سے ایک دن پہلے نا، کیونکہ حالات تو نارمل تھے، راتوں رات ساری کاروائی ہوئی، اپنی شہادت سے ایک دن پہلے جو ہے نا وہ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ چکے تھے کہ حالات نارمل ہیں، آپ آ جائیں۔ وہ وہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ اب راستے میں آپ کو ایک شخص ملا، اس نے آپ کو ساری صورتحال بتائی کہ جناب کوفہ کے حالات نارمل نہیں ہیں، اور حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کی جو لاش ہے اس کو چونک میں لٹکا دیا گیا۔ آپ نے اسے پوچھا میرا بھائی جھکا تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میرا بھائی نہیں جھکا تو پھر حسین بھی نہیں جھکے گا، حسین بھی جائے گا۔ آپ نہیں رکے، وہاں سے چل پڑے۔ اچھا راستے میں نا آپ کو حر بن یزید، یہ نام یاد رکھیے گا، حر بن یزید نا، اس کے پاس نارمل سا کوئی لشکر تھا، زیادہ تعداد میں لوگ نہیں تھے، اس نے آپ کو 2-3 مقامات میں نا روکا آگے جانے سے، لیکن آپ جو ہے نا وہ نہیں رکے۔ اب جب کربلا کے مقام پہ پہنچے وہاں اس نے آپ کو دوبارہ روکا اور اس نے آپ کو پیشکش کی، اس نے کہا جی یزید آپ نے فرمایا نا کہ میں آگے بڑھوں گا، اللہ کی زمین ہے میں جہاں مرضی جاؤں، تم کون ہوتے ہو؟ اس نے کہا جی یزید جو ہے نا وہ ناراض ہے سخت، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں، اگر آپ بیعت کریں گے تو آگے جا سکتے ہیں، ادروائز جو ہے نا وہ اس نے کہا جنگ ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیعت تو میں کسی صورت نہیں کروں گا، جنگ کرنی ہے تو جیسے تمہاری مرضی ہے، بیعت نہیں میں کروں گا۔ اب وہاں پہ جو ہے وہ خیمہ لگا دیا گیا، اس نے آگے جانے نہیں دیا۔ اب جو حر بن یزید تھا نا، اس نے کوفہ کے گورنر کو نا خط لکھا، اس نے کہا جی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جانے پہ وزید ہیں، تو بتائیں اب کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کرنا کچھ نہیں، صرف اتنا کرو کہ ان کا پانی بند کر دو، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ہیں، کھانا پانی بند ہوگا تو خود ہی مان جائیں گے۔ تو جب اس نے یہ پیغام بھیجا نا تو حر بن یزید جو تھا نا وہ بھی نرم مزاج شخص تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، اس نے کہا کہ یہ کام تو میں نہیں کر سکتا، کہ وہ نواسہ رسول ہیں تو ان کے ساتھ بچے ہیں، گھر کی جو خاتون ہیں ساری، تو میں یہ کام تو نہیں کر سکتا کہ ان کا پانی بند کر دوں۔ اب جب گورنر کے پاس یہ پیغام پہنچا نا تو اس نے دیکھا کہ جو حر بن یزید ہے وہ نرم مزاجی دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس نے کیا کیا، ایک بڑا ظالم شخص تھا عمر بن سعد، اسے بلایا، اسے کہا کہ تم نا، اس کو لالچ دی کہ میں تمہیں فلاں علاقے کی جو ہے نا وہ گورنر ہی دوں گا، تم جو ہے نا جنگ کرو جا کے، جو حر بن یزید ہے وہ نرمی دکھا رہا ہے۔ اب وہ بندہ جو ہے وہ عمر بن سعد جو تھا وہ 10,000 کا لشکر لے کے جو ہے نا وہ جنگ کے لیے آ گیا، کچھ لوگ پہلے موجود تھے، 10,000 یہ بھی لے آیا۔ اب جب یہ آیا نا تو اس نے آ کے کہا کہ جی جنگ ہی ہوگی، اس نے آتے ساتھ ہی جو ہے پانی بند کر دیا۔ 1 محرم کو آپ جو ہے وہ کربلا کے میدان میں آئے تھے، 7 محرم کو آپ کا پانی بند کر دیا گیا، اور 3 دن تک 9 محرم تک جو ہے وہ آپ کا پانی جو ہے وہ بند رکھا۔ اب 9ویں محرم نا عمر بن سعد نے نا ایک شمر نامی شخص تھا بڑا ظالم، اس کو بلایا، وہ بھی اپنا لشکر لے کے جو ہے نا وہ جنگ میں شامل ہو گیا۔ اب ایک سائڈ پہ 72 افراد صرف، اور ایک سائڈ پہ 22,000 کا لشکر، آپ سوچیں وہ کتنے خوف زدہ تھے۔ اب یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ جو لوگ اس طرح مظلوم بنا کے پیش کرتے ہیں کہ جیسے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے اور نعوذ باللہ وہ معافیاں مانگ رہے تھے، 22,000 کا لشکر کن کے مقابلے میں آیا؟ صرف 72 لوگوں کے مقابلے میں۔ اچھا یہاں پہ بھی عمر بن سعد نے نا پھر گورنر کو جو ہے پیغام بھیجا کہ اور لوگ بھیجو، اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، سامنے 72 لوگ ہیں صرف، اور تم کہہ رہے ہو کہ 22,000 ہونے کے باوجود کہتے ہو اور لوگ بھیجو۔ اس نے کہا تم نہیں جانتے سامنے کون ہے، یہ جو سامنے افراد ہے نا یہ ایک بندہ 1,000 کا مقابلہ کر سکتا ہے، اتنے دلیر تھے وہ۔ اور ہم لوگ کیسے جو ہے وہ واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہیں، اتنا خوف تھا۔ آپ سوچیں 22,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے صرف 72 لوگوں کے مقابلے میں۔ اچھا اب جو ہے نا وہ 9 محرم جب رات ہوئی نا تو عمر بن سعد اور شمر یہ دونوں مل جو گئے، وہ ادھر جو حر بن جو یزید تھا وہ تو میں نے بتایا نرمی دکھا رہا تھا، اب ان دونوں نے کہا جی آج رات کو ہی جنگ ہوگی۔ اب جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے اپنی بہن سے مشورہ کیا، اس کے بعد آپ نے فرمایا، آپ کو پتا تھا جنگ تو ہونی ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا دوسری رائے تو ہے ہی کوئی نہیں نا، مطلب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میں بیعت کروں، ہونی جنگ ہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب جنگ ہی ہونی ہے اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بچپن میں چھوٹے تھے نا، جب تبھی سے آپ کے خاندان میں یہ بات مشہور تھی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے نواسے کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے آپ کو شہید کیا جائے گا بے دردی کے ساتھ، تو وہ ساری بات تو آپ کو پتہ تھی، جو ہونا ہے سب کچھ آپ کو پتہ تھا۔ آپ نے فرمایا جنگ تو ہونی ہے اور اس کا جو نتیجہ نکلنا ہے وہ بھی مجھے پتہ ہی ہے، تو مجھے جو ہے نا وہ 1 رات عبادت کے لیے دی جائے،
کہ میں اپنے رب کے حضور سجدہ کروں، گر گراؤں، رہوں، عبادت کروں یعنی اپنے رب کی. تو جو شمر اور عمر بن سعد تھا نا، اس نے ڈس ایگری کیا. اس نے کہا نہیں جی آپ کو وقت نہیں دیا جائے گا. پیچھے سے حور بن یزید بولا، اس نے کہا خبردار بدتمیزی نہ کرو، بلکہ ان کو ایک دن کا وقت دو. ساتھ اس نے منتیں بھی کی آپ کی کہ آپ مان جائیں، آپ جنگ نہ کریں. اچھا یہ جو حور بن یزید تھا نا، آپ کو بتایا شروع میں اسی نے روکا نا، سارا سٹارٹ میں یہ روکتا رہا. اس نے 3 نمازیں آپ کے پیچھے پڑھی، اس کے پورے لشکر نے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں اس نے وہیں پہ کربلا کے میدان میں 3 نمازیں آپ کے پیچھے پڑھی تھیں. آپ نے فرمایا کہ ایک طرف جنگ کرنے آئے ہو، ساتھ میرے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہو. لیکن اس کے دل میں اللہ پاک، وہ خوش قسمت شخص تھا نا، آگے بتاتا ہوں کیا ہوا. اس نے خیر آپ کی منتیں کی، آپ نہ مانے. آپ نے کہا جنگ کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، جنگ ہی ہوگی. اب رات کو جو ہے وہ عبادت کی آپ نے ساری رات کو نا آپ نے چراغ بجھا دیے سارے. چراغ بجھانے کے بعد نا آپ نے سب کو کہا کہ جو جانا چاہتا ہے نا اپنی خوشی سے وہ چلا جائے، میں کسی سے مواخذہ نہیں کروں گا. زبردستی، زور زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہے. جو میرا ساتھ دینا چاہتا ہے ٹھیک ہے، جو نہیں دینا چاہتا وہ واپس جا سکتا ہے. تو جب چراغ جلائے نا تو کوئی بھی شخص اٹھ کے وہاں سے نہیں گیا تھا، سارے کے سارے وہاں پہ موجود تھے آپ کا ساتھ دینے کے لیے. صبح ہوئی، فجر کی نماز ادا کی. اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ لمبے لمبے سجدے کیے کربلا کی زمین کے اوپر. اچھا آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ جنگ کا بھی وہ آغاز کر دیا گیا، اعلان کر دیا گیا جنگ کا. وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، الارم ٹائپ بجاتے ہیں جنگ کا، وہ منادی، ہاں اس نے اعلان کر دیا جنگ کا. تو آپ کے ساتھ نا آپ کے 4 بھائی بھی اس جنگ میں موجود تھے. اب وہ چاروں گئے، وہ چاروں بھی شہید ہو گئے. چاروں کی لاشیں اٹھا کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اپنے خیمے میں لے کے آئے. اس کے بعد جو ہے نا جب یہ 4 شہید ہوئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا میدان میں جانا چاہا. لیکن جو آپ کی بہن تھی نا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں بھائی جان، پہلے میرے 2 بیٹے جائیں گے. اب اپنے 2 بیٹے بھیجے، وہ بھی شہید ہو گئے. اب ان دونوں کی بھی لاشیں اٹھا، اب آپ حوصلہ دیکھیں یہاں پہ یار، ایک شخص کا حوصلہ دیکھیں کہ کیسے لاشیں اٹھا کے جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں. سامنے 72 افراد، وہ سامنے 22,000 کا لشکر ہے، ایک ایک کر کے بندہ جا رہا ہے، شہید ہو کے آ رہا ہے. آپ لاشیں اٹھا رہے ہیں اور خیموں میں جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں. اب جب وہ دونوں بھی شہید ہو گئے نا تو اب حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. عمر کتنی ہے؟ 16 سال. آپ نے فرمایا میں نے جانا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا. آپ نے فرمایا نہیں میں جاؤں گا پہلے. تو آپ نے نا ایک تعویذ نکالا اور تعویذ نکال کے کہا کہ یہ میرے بابا جان نے مجھے تعویذ دیا تھا کہ جب بہت مشکل وقت آئے نا تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھنا. اب وہ تعویذ جب کھولا نا تو وہ بیسیکلی تعویذ نہیں تھا، اس کو وہ شروع سے تعویذ سمجھتے تھے. لیکن جب تعویذ کھولا اس میں سے جو ہے نا وہ وصیت نکلی ہے. ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس پہ یہ لکھا تھا کہ بیٹا جب بھی حسین کے اوپر مشکل وقت آئے نا تو آگے آگے رہنا، اس کو اپنے بھائی کی کمی محسوس نہ ہونے دینا، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دینا. یہ وہ پہلا مقام تھا جہاں پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اب آپ مجبور ہو گئے کیونکہ بڑے بھائی کی وصیت تھی اور ساری زندگی آپ کی بات مانتے آئے. بڑا بھائی جو ویسے ہی ہے وہ باپ کے برابر ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے پہلے ان کو کبھی نہیں ٹالا، پہلے ان کی کوئی بات جو ہے وہ ایسا نہیں ہوا کہ نہ مانی ہو میں نے، تو میں اب کیسے جو ہے وہ انکار کر سکتا ہوں. اب جو ہے وہ ایگری کر گئے. اب آپ دیکھیں 16 سال کا وہ نوجوان ہے، 3 دن کا پیاسا ہے. کتنی لاشیں پہلے اٹھا کے لائی جا چکی ہیں جو خیموں کے آگے پڑی ہوئی ہیں. اس حالت میں وہ جوان جب کربلا کے میدان میں اترا نا، پہلے ہاتھ 19 جو ہے نا لوگ ان کو جو وہ قتل کر کے واپس آئے. 16 سال کا جوان، 3 دن کا پیاسا، پہلے ہاتھ 19 لوگوں کو جو ہے نا واصل جہنم کر دیا. اور ہم لوگ ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے جو ہے وہ ان کو مظلوم ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی بہادری جرت کی تو مثال ہی نہیں ملتی. اور واپس آ کے بھلا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں چچا دیکھو یزید کا جو ہے وہ لشکر کتنا بزدل ہے، اگر مجھے دو گھونٹ پانی مل جائے نا تو میں ان سب کو کاٹ کے رکھ دوں. اچھا اب جب عمر بن سعد نے یہ دیکھا نا، اس نے کہا کہ ایسے تو کام نہیں چلنا، یہ تو اس طرح ہمارے بندے اڑاتے رہے گا، کٹھے ہو کے حملہ کرو. اب چاروں طرف سے تیر برسائے گئے اور آپ کو جو ہے وہ گردن کے پیچھے تیر لگا اور آپ شہید ہو گئے. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بھی لاش جو ہے وہ اٹھا کے خیمے کے باہر لا کے رکھی آپ نے. اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے اکبر، علی اکبر، انہوں نے جو ہے کہا کہ میں نے جانا. اب وہ گئے، اسی طرح انہوں نے بھی بے شمار لوگوں کو مارا. اب وہ خبیث، ان کا واردات یہ ہوتی تھی کہ وہ اکٹھے ہو جاتے تھے سارے. اب پھر چاروں طرف سے مل کے حملہ کر دیا، تیر برسائے.
آپ کی بھی گردن میں تیر لگا اور آپ شہید ہو گئے۔ پھر آپ کے چھوٹے بیٹے علی اصغر، ان کو آپ ویسے اٹھا کے گود میں اٹھایا تھا، خیمے سے باہر نکلے تو شمر خبیث نے جو ہے وہ ان کے گلے میں تیر مارا، 6 ماہ کے تھے وہ، اور تیر مار کے جو ہے وہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آپ کی ان کے بیٹے کی گردن سے خون نکل رہا تھا اسے چلو میں بھرا اور اچھالا، اور اللہ پاک سے جو ہے وہ یہ مطلب کہ کہا کہ یا اللہ میرے بیٹے کی قربانی کو، حسین کی اس قربانی کو قبول فرمانا۔ تو اب جو ہے وہ اسی طرح ایک ایک کر کے سارے شہید ہوتے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ لاشوں کو اٹھا اٹھا کے جو ہے وہ خیمے میں لاتے رہے۔ اب جو ہے وہ سارے شہید ہو گئے، 71 افراد جو ہے نا وہ شہید ہو گئے۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ میدان میں اترنے لگے۔ اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا کہ بہن جو گھر ہے وہ تمہارے حوالے، اور جو حسین ہے وہ اللہ کے حوالے۔ اب آپ نے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اٹھائی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ باندھا، اور جب آپ میدان میں اترے نا تو کہتے ہیں لوگ ایسے بھاگے جیسے بھیڑ بکریاں بھاگتی ہیں، اتنی آپ کی دہشت تھی۔ میں نے بتایا نا ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جیسے وہ ان کے پاس طاقت ہی نہیں تھی، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے، اللہ معاف کرے وہ معافیاں مانگ رہے تھے وہاں پہ۔ جب آپ میدان میں اترے تو بھیڑ بکریوں کی طرح لوگ بھاگے، اور اتنا خوف تھا کہ ایک دوسرے کو کہتے پھر رہے تھے کہ تو آگے ہو تو آگے ہو، اتنا خوف تھا۔ آپ نے جاتے ساتھ ہی جو ہے نا وہ درجنوں افراد کی گردنیں اڑا دی، اور پھر واپس آ کے نا خیمے میں اپنی بہن کو آواز لگائی کہ میری بہن دیکھو یزید کا جو لشکر ہے وہ کیسے ڈر ڈر کے مجھ سے بھاگ رہے ہیں، ان میں جرت نہیں ہے میرا سامنا کرنے کی۔ پھر آپ کو بتایا وہ خبیثوں کی جو عادت تھی، سارے اکٹھے ہو گئے، اب چاروں طرف سے حملہ کر دیا، تیر برسائے، نیزے برسائے، اور تلواروں کے ساتھ جو حملہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کا کرتا بعد میں اتارا گیا نا تو آپ کے جسم پہ 122 تیروں کے نشان تھے، 33 تلواروں کے نشان تھے، اور 34 جو ہے وہ نیزوں کے نشان تھے۔ ساروں نے مل کے جو ہے نا وہ حملہ کیا، تیر برسائے آپ پہ، آپ لہو لہان ہو گئے، کپڑے آپ کے پھٹ گئے سارے، خون سے بھر گئے سارے۔ اب جو ہے وہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اس وقت، آپ جو ہے وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، کربلا کی تپتی ریت تھی اس سے آپ نے تیمم فرمایا۔ تیمم کرنے کے بعد جب آپ نے جو ہے وہ نماز شروع کی، سجدے میں جب گئے نا تو شمر نے جو ہے نا وہ آپ کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا، اور آپ کے سر مبارک کو جو ہے وہ نیزے پہ بلند کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی جو 71 افراد تھے ان سب کے جو سر تھے نا ان کو نیزوں پہ بلند کر دیا گیا۔ پیچھے بچی خواتین جو گھر کی تھیں ان کو اونٹوں پہ گھوڑوں پہ جو ہے وہ باندھ دیا گیا۔ جو عمر بن سعد جو تھا وہ یہاں پہ بھی نہیں رکا، اس نے کہا کہ ان سب کو جو ہے نا وہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے دیا جائے۔ ساری لاشوں کے اوپر سے گھوڑے گزارے گئے اور جو ہڈیاں تھیں وہ چور چور ہو گئی۔ پھر جو ہے وہ سب کے جو سر تھے وہ نیزوں پہ بلند کیے گئے اور انہیں جو ہے وہ یزید کے دربار میں لے کے گئے۔ جب یزید کے دربار میں پہنچے نا تو یزید نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی نا تو اس نے کہا کہ دیکھو جی اللہ پاک نے مجھے جو ہے وہ عزت بخشی، میرے مقابلے میں جو لوگ آئے ان کا دیکھو کیا حال ہوا۔ اب جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سنا نا تو آپ نے اس مقام پہ دبنگ انداز میں جو ہے نا وہ تقریر کی۔ آپ نے پہلے قرآن پاک کی وہ آیت جو ہے وہ تلاوت فرمائی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آپ نے فرمایا یزید تیری حکومت چند سالوں کی ہے، اس کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور میرے بھائی کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور دیکھ لیں آج یزید کا نام لینا لوگ پسند نہیں کرتے، توہین سمجھتے ہیں اس کو۔ کوئی بندہ اپنے بچے کا نام یزید رکھنا پسند نہیں کرتا، اور امام حسین پہ لوگ آج بھی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے نام پہ مرنے مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے صرف 3 سال بعد مطلب آگے مزید 3 سال جو ہے نا وہ یزید کی حکومت رہی۔ اس نے بڑا ظلم کیا، شراب عام ہو گئی، زنا عام ہو گئی، اس نے مکہ شریف پہ بھی حملہ کیا، مدینہ پہ بھی حملہ کیا، مدینہ میں جو ہے وہ اس نے مدینہ شریف میں گھوڑے باندھے، اس نے باقاعدہ بڑا ظلم کیا، ظلم و ستم کیا اس نے۔ آخرکار دیکھ لیں حکومت ختم نہیں ہو گئی اس کی، کچھ باقی نہ بچا۔ تو یہ سارا جو واقعہ بیان کیا، اس سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ اب یہ ساری جو لڑائی تھی یہ کس چیز کی جنگ تھی؟ بتائیں مجھے، کس کے خلاف جنگ تھی؟ ظالم کے خلاف جنگ تھی۔ اچھا رولا کیا تھا؟ ایک ووٹ کا ہی رولا تھا۔ جب بیعت کی بات کی گئی اس وقت جو بیعت کا ورڈ استعمال ہوتا تھا، آج اس کا جو متبادل ورڈ ہے نا لیٹسٹ، وہ ووٹ ہے، جس کو ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں، ہم منہ اٹھا کے ظالم کو ووٹ دے دیتے ہیں، اتنا ہم ہلکا سمجھتے ہیں۔ اگر ووٹ اتنا معمولی ہوتا، یہ اتنی معمولی چیز ہوتی، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح کربلا کے میدان میں
اپنے سارے گھر والوں کو شہید کراتے، 72 افراد کو شہید کرواتے. اتنا اگر یہ معمولی بات ہوتی ہے اگر، ہم تو کچھ سمجھتے ہی نہیں نا. ہم تو کہتے ہیں کہ دادا جان جو ہے وہ ووٹ دیتے تھے، اس کو میں نے بھی اسی کو دینا ہے، بڑا بھائی بھی اسی کو دے گیا ہے، میں نے بھی اسی کو دینا ہے، چاہے وہ جتنا مرضی ظالم ہو. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب آپ کسی شخص کو ووٹ دیتے ہیں نا، آپ اس کے برے کاموں میں شریک ہیں. جو وہ ظلم کرے گا بروز قیامت آپ سے بھی اس کا حساب لیا جائے گا. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جس نے کسی ظالم کو ووٹ دیا، کسی ظالم کو تقویت دی، یعنی اس کو ووٹ دے کے اقتدار میں لے کے آیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا. یعنی ایک بندہ جانتا ہے کہ یہ بندہ ظالم ہے، پھر بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے. جو ووٹ آپ دیتے ہیں اس ووٹ سپورٹ سے تو وہ بندہ آگے آتا ہے. تو جب آپ کسی ظالم کو ووٹ دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، بروز قیامت آپ اس کی جو برائیاں اس میں شامل ہوں گے. اور ہمارے جو آج کل کے حکمران ہیں، کیا یہ ظالم نہیں ہیں؟ کون کون سا ظلم ہے جو انہوں نے نہیں کیا؟ اب جس نے ووٹ دیا ہے وہ بندہ اس گناہ کے اندر برابر کا شریک ہے. اس لیے ووٹ ہمیشہ سوچ سمجھ کے دیں، اس کو اتنا ہلکا نہ سمجھیں. بروز قیامت جو ہے وہ آپ کی پکڑ ہوگی، آپ سے پوچھا جائے گا. جو برے کام کیے ہوں گے آپ کے لیڈر نے، آپ سے اس کا حساب لیا جائے گا، کیونکہ آپ نے اس کو ووٹ دیا اور آپ اس کو ووٹ دے کے آگے لے کے آئے. یہ سارا اتنا بڑا جو واقعہ بتایا یہ ایسے ہی نہیں تھا، یہ ووٹ کی وجہ سے تھا. آپ نے ووٹ دینے سے انکار کیا، آپ نے کہا ظالم کو میں ووٹ نہیں دوں گا. اور دوسرا جو سبق ہمیں کربلا کے واقعہ سے ملتا ہے وہ نماز کا سبق ہے. دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کتنے زخمی تھے. آپ کے بدن پہ 122 جو ہیں وہ تیروں کے نشان تھے، 33 نشان جو ہیں وہ اس کے تلواروں کے تھے، 34 جو ہے وہ نشان جو تھے وہ نیزوں کے تھے. اس کے باوجود آپ نے نماز جو ہے وہ نہیں چھوڑی. کربلا کی تپتی ریت سے آپ نے جو ہے وہ تیمم کیا، کربلا کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر آپ نے سجدے کیے. ہم لوگوں کے جسم سلامت ہیں، ہماری جو مساجد ہیں ہماری وہاں پہ اے سی لگے ہوئے ہیں، ہم پھر بھی نماز ادا نہیں کرتے. تو کبھی بھی نماز کو ادا جو ہے وہ قضا نہ کریں، نماز کی اہمیت کو سمجھیں. جو بندہ جان بوجھ کے ایک نماز قضا کرتا ہے نا، کہتے ہیں اس کا نام جہنم کے اس دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے جہاں سے وہ جہنم میں داخل ہوگا. ایک نماز قضا کرنے کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو. اور نماز کا گناہ اتنا سخت ہے، کہتے ہیں کہ اگر آپ نماز کی جو آپ نے قضا کی ہوتی ہیں آپ توبہ کر بھی لیتے ہیں نا، تو گناہ تو اس کا معاف ہوتا ہے، لیکن نماز جو ہے وہ وہاں کی وہیں باقی رہتی ہے، وہ آپ کو پھر بھی ادا کرنی پڑے گی. تو یہ جتنی بھی نمازیں آپ قضا کر رہے ہیں یہ آپ کے سر پہ ہیں، توبہ کرنے کے بعد بھی معافی کوئی نہیں ہونی، ان کو ادا کرنا پڑے گا. اور کہتے ہیں جو نماز کی فکر چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کی فکر چھوڑ دیتا ہے. آپ خود سوچیں کہ جس کی فکر اللہ تعالیٰ چھوڑ دے وہ بندہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، وہ آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنا بہترین وقت جو ہے نا وہ نماز کے لیے مختص کرو، کیونکہ تمہارے سارے اعمال نماز کے بعد قبول کیے جاتے ہیں. آپ یاد رکھیے گا، بے نمازی شخص کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. ساری زندگی آپ نیک اعمال کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں ثواب کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. کوئی عمل قبول نہیں ہے. بے نمازی حج کر لے، روزے رکھ لے، زکوٰۃ ادا کر لے، جو غریبوں کی مدد کرے، جو مرضی کرتا پھرے، کسی عمل کا ثواب نہیں ملے گا. بزرگ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، اتنی نحوست ہوتی ہے اس کی. تو اس لیے آج کے لیکچر سے آپ نے 2 سبق جو ہے نا وہ کم از کم لے کے جانے ہیں یہاں سے. ایک تو ووٹ ہمیشہ سوچ سمجھ کے دیں، دینے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اگر اس نے کوئی غلط کام کیا تو پھر میری جو ہے وہ پکڑ ہوگی، اور اگر ظالم کا ساتھ دیا پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دائرہ اسلام سے نکل گئے. اور دوسرا سبق جو ہے وہ نماز کا ہے، نماز کبھی قضا نہیں کرنی، کچھ بھی ہو جائے. دیکھیں اتنی زخمی حالت میں بھی ہے، شہید ہونے کو ہیں، جان نکلنے کو ہے، لیکن آپ نے نماز نہیں چھوڑی. یہاں سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.